إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج 14 اگست ہے۔ 1947 کو جب یہ دن آیا تھا 14 اگست کا، تو یہ ایک تاریخی دن تھا۔ تاریخی دن اس حوالے سے تھا کہ مسلمان سیاسی لیڈروں، مسلمان مذہبی رہنماؤں اور مسلمان عوام الناس کی انتھک کوشش، محنت اور قربانیوں کے بعد، جانی نذرانے پیش کیے گئے محنت کے بعد پاکستان اس تاریخ کو معرض وجود میں آیا۔ یقیناً یہ دن ایک تاریخی دن ہے، مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی اس سے بھی کہیں زیادہ اس صورت میں ہوتی کہ جب وہ مسلمان لیڈر جنہوں نے اقتدار سنبھالا، وہ اپنے ساتھ مسلمان سیاسی لیڈروں کو، مذہبی رہنماؤں کو، مسلمان عوام الناس کو ساتھ ملا کر کائنات کے امام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے فوراً ہی جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے پاکستان کا وجود میں آنا خوشی کا باعث بنا، وہ کیا تھا؟ وہ حدود اللہ کی تنفیذ تھی۔ اسلامی نظام، نفاذ اسلام، حدود اللہ کی تنفیذ، اس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ ورنہ انفرادی عبادات تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، متحدہ ہندوستان میں بھی ہو رہی تھی۔ لوگ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی بر صغیر پاک و ہند میں نمازیں پڑھ رہے تھے، مساجد تھی، مدارس تھے، روزوں کا اہتمام ہو رہا تھا، لوگ حج کے لیے جا رہے تھے۔ یہ سارے کام انفرادی طور پر تو ہو رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان کے مقابلے میں موجودہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مساجد کی تعداد زیادہ ہے، مدارس کی تعداد زیادہ ہے، اور پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان میں دین کا انفرادی شکل میں کام زیادہ ہو رہا ہے، تحریری کام ہو رہا ہے، تقریری کام ہو رہا ہے، یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ لیکن کاش اقتدار سنبھالنے والے مسلمان قائدین، سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما مل کر اس مقصد کو سمجھتے جس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ کاش نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اپنے سامنے رکھتے کہ جس دن کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، مکہ فتح ہو گیا، آج نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کاش پاکستان کو بھی حاصل کرنے کے بعد پہلے دن وہ کام کیا جاتا جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرتے وقت اس دن کیا تھا۔ وہ کیا کام تھے؟ کیا کام کیے تھے؟ مکہ کو فتح کرنے والے دن نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کام یہ کیا تھا کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر
جتنے بت تھے ان تمام بتوں کو گرایا، پہلا کام۔ اور آپ فرما رہے ہیں جال حق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جال حق کو وزحق الباطل، حق آ گیا، آپ بتوں کو گرا رہے، جال حق آ گیا، توحید آ گیا۔ کسی ایک برتن میں، کسی ایک خطے میں، کسی ایک ٹکڑے پر، کسی ایک ریاست میں ان دو چیزوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں توحید بھی ہو اور شرک بھی ہو۔ جس طرح آگ اور پانی کو آپ ایک برتن میں جمع نہیں کر سکتے، توحید اور شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ آج کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں، بتوں کو گرا رہے ہیں، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کیا؟ یا علی، اے علی رضی اللہ عنہ، مقداد کو اپنے ساتھ ملاؤ رضی اللہ عنہ، زبیر کو اپنے ساتھ ملاؤ رضی اللہ عنہ، نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملاؤ اور مکہ سے باہر دور دراز کی وادیوں میں چلے جاؤ۔ مار آئے تھا من قبر مشرف الا سویتہ، اور جہاں کہیں تمہیں کوئی قبر ایک بالغ سے زیادہ اٹھی ہوئی نظر ہے اس کو برابر کر دو۔ حضرات، اگر کسی اسلامی ریاست میں، اس ملک کے اندر موجود جتنے بھی قبرستان ہیں، اگر نظام قبور، میری بات کو نوٹ کرو، اگر کسی اسلامی ریاست کا نظام قبور شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے، یقین کر لینا اس ملک سے شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اقتدار سنبھالتے ہی، مکہ فتح کرتے ہی آپ نے کیا کیا؟ نظام قبور کے حوالے سے اصلاحات جاری فرمائیں۔ تیسرا کام کیا کیا؟ آپ نے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کی تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ اس خطبے کے اندر فرمایا الا ان کل ربن فی الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، لوگوں آج مکہ فتح ہو چکا، آج سنو، آج سے پہلے کا جس نے بھی سود لینا تھا یا دینا تھا، میں لینے والے کا سود، دینے والے کے سود کو محمد اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سود کا خاتمہ کیا۔ کاش ہمارے وہ حکمران جنہوں نے اقتدار سنبھالا، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یوں بھی دکھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ بہت ہی جلدی پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے یا فوراً بعد دنیا سے چلے گئے، وہ بہت جلدی چلے گئے۔ اور جو لوگ روز اول سے اقتدار میں آئے، ان لوگوں کو اسلام کے مقابلے میں اقتدار سے زیادہ محبت تھی، ان کی دلچسپی اسلام سے نہیں تھی، اقتدار سے تھی۔ یہی وجہ ہے نہ سوچا کس لیے پاکستان کا وجود میں آیا، غور نہیں کیا، اقتدار سے دلچسپی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کے بجائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے، انہوں نے بنی اسرائیل یہودیوں کے طرز عمل کو اختیار کیا، یہودیوں کے انداز کو لیا، صحابہ کے انداز کو نہیں لیا۔ بنی اسرائیل کا انداز ان کو پسند آیا۔ کون بنی اسرائیل؟ جن کو فرعون آٹے کی چکی کی طرح ظلم و زیادتی میں دن رات ایک کیے ہوئے تھے، اور دن رات ایک کیے ہوئے تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرعون کو جب کسی مجوسی نے بتایا کہ تیری سلطنت میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تختے کو الٹ کے رکھ دے گا، فرعون نے اعلان کر دیا آج کے بعد بنی اسرائیل کے ہاں جہاں بھی لڑکا پیدا ہو وہاں جا کر ان کے خاندان کے سامنے اس کو ذبح کر ڈال دو۔ ظلم تھا۔ بنی اسرائیل دن رات دعائیں کرتے جس طرح پاکستانی دعائیں کرتے رہے، اے اللہ، کیونکہ بنی اسرائیل رب کو ماننے والے تھے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، جس طرح پاکستانیوں تم مسلمان ہو، تم نے رب کو مانا، انبیاء کو مانا، آسمانی کتابوں کو مانا، بنی اسرائیل بھی تمہاری طرح رب پر ایمان لانے والے تھے، انبیاء کو ماننے والے تھے، آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ اے اللہ فرعون سے نجات دے دے، اے اللہ فرعون سے نجات دے دے، فرعون کی غلامی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل۔ دن رات بنی اسرائیل کی دعاؤں کو قبول کر کے ہم نے ان کے سامنے فرعون کو، آل فرعون کو غرق کر دیا، اور ان محلات کا مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا، ان باغات کا مالک ان کو بنا دیا، ان خزانوں کا مالک ہم نے ان کو بنا دیا، لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ کل تک تم غلام تھے، کل تک تم غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، بہانے تھے، عذر تھا، آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج ان محلات کا مالک بنا دیا، لیکن سن لو اللہ فرماتے لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ بنی اسرائیل نے آزادی کے معنی کو کیا سمجھا، آزادی کا معنی کیا ہوتا ہے، بنی اسرائیل نے کیا سمجھا، جو بنی اسرائیل نے سمجھا تم نے بھی وہی سمجھا۔ بنی اسرائیل نے آزادی کا معنی یہی سمجھا، اب ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، اب ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر کیا کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ بدبخت آزاد ہوتے ہوئے رب کے مقابلے میں بچھڑے کے پجاری بن گئے، شرک کو توڑ دیا۔ مسلمانوں ذرا اپنے زمین میں جھانکو، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک بچڑا بنایا پوجا کے لیے، ان کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے، دعائیں مانگتے، سجدہ کرتے۔ تم بتاؤ تمہارے ملک کا کون سا شہر کا کون سا محلہ ہے جہاں شرک دینا ہو؟ انہوں نے یہی کیا، بچڑے کی پجاری بن گئے۔ ایک سب سے بڑا گناہ یہ کیا، دوسرا گناہ کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ ان بدبختوں نے آزادی کا معنی یہی سمجھا، آزاد ہو کر اللہ کے قانون کے اندر تبدیلیاں کر دی، تحریف لفظی کر دی، اپنی مرضی کے الفاظ شامل کیے، اپنی مرضی کے الفاظ شریعت سے نکالے۔ مسلمانوں تم بھی غور کرو آج کیا ہو رہا ہے، تم نے بھی اللہ کے قانون کے اندر کن چیزوں کو دین میں شامل کیا ہوا ہے۔ جو نہیں ہیں انہوں نے دین کو گھڑا، آج تم نے بھی گھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو کیا سزا دی، جو قوم توحید کو ماننے کے بعد شرک کرے، جو اللہ کے قانون میں تبدیلیاں کرے، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کیا سزا دی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اب سنو، تم نے جو ظلم کیا ہے تمہاری سزا یہ ہے، اب تم آپس میں لڑتے بڑھتے رہو گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ،
اب تمہارا مستقبل یہی ہے، آپس میں لڑنا مرنا، تمہیں مارنے کے لیے اب باہر سے کوئی نہیں آئے گا، تم خود لڑتے مرتے رہو گے۔ مسلمانوں ذرا آپ اپنے ضمیر میں جھانکے، توحید کو چھوڑا، شرک کو بنایا، دین کے اندر تبدیلیاں کی، آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے کہ نہیں؟ لڑائیاں ہیں کہ نہیں؟ فساد ہے کہ نہیں؟ کہیں لسانیت پرستی ہے، کہیں فرقہ پرستی ہے، کہیں جغرافیائی پرستی ہے۔ پٹھان ہے، مہاجر سے لڑ رہا ہے، سندھی پنجابی سے لڑ رہا ہے، شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے، لڑائیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، فتنے ہیں کہ نہیں؟ یہ سزا ہے، سزا۔ امن قائم کرنے کے لیے، آخری بات سنو، امن قائم کرنے کے لیے ملک کی ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر چوک پر ریجز کی چوکی لگا دیں۔ یہ ایک وقتی حل ہے، امن کا یہ مستقل حل نہیں۔ اگر امن چاہتے ہو وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اگر تم امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو پھر اس کا حل چوکیاں نہیں ہے، یہ تو ایک وقتی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے شرک کو چھوڑنا ہوگا، توحید کو اپنانا ہوگا، اللہ کی وحی میں ملاوٹ نہیں کرنی، انشاءاللہ امن بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ ہے پاکستان کے آنے کا مقصد، جس کو آج تک نہ لیڈروں نے سمجھا، نہ رہنماؤں نے سمجھا، اور اپنے اقتدار کو طول دینے میں ہر طبقہ لگا ہوا ہے۔ اللہ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری یہ سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔